ہمیں اللہ کی تقدیر پر اعتقاد بڑا مضبوط رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو مصیبت، جو تکلیف اللہ نے لکھ رکھی ہے اسے آنا ہے، اور تکلیف سے نجات اور تکلیف سے بچاؤ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ بے شک ہمارے ارد گرد پوری دنیا کے لوگ انفیکٹڈ ہو جائیں، بیماری ان کو لگ جائے، اگر اللہ نے ہمارے بارے میں نہیں لکھا تو ہمیں کوئی سبب، کوئی وجہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ بیماری ہم تک آ جائے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا۔ اور اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری لکھی ہے تو جتنی بھی احتیاط کر لیں وہ بیماری آ کر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے ان کو کچھ نصیحتیں کی، اور وہ بڑی ہی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہوئے تو آپ نے ان سے یہ کہہ کر کچھ نصیحتیں کی، یا غلام، بچے، غلام عربی زبان میں کہتے ہیں نابالغ بچے کو، یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، یہاں سے سٹارٹ کیا کہ بچے، بیٹا اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جان لو، یاد رکھو کہ جو چیز آپ کو نہیں پہنچنی، جو چیز آپ کو نہیں ہونی، وہ کبھی آپ تک نہیں پہنچ سکتی، یہ جان رکھو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تکلیف آپ کو پہنچنی ہے وہ کبھی آپ سے چوک نہیں سکتی۔ جو چیز آپ کو نہیں پہنچنی وہ پہنچ نہیں سکتی، اور جو آپ کو پہنچنی ہے وہ کبھی چوک نہیں سکتی، وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نہ آئے۔ تو اس عقیدے کا مطلب کیا کہ ہم احتیاط نہ کریں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم احتیاط کریں گے۔ احتیاط سنت ہے، احتیاط حکم ہے، احتیاط اللہ کی تقدیر پر ایمان کے منافی نہیں، احتیاط توکل کے منافی نہیں، لیکن جو توکل اور بھروسہ ہے وہ احتیاط پر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کس پر ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ توکل اور بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، وہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ہمارے اندر یہ عقیدہ آ جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ صبر ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے ہم بیماری میں مبتلا ہیں تو بالکل صبر رکھیں، اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھیں، احتیاط کریں، علاج کریں، اور جو اسلام کے احکامات ان پر عمل کریں، اور جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پر عمل کریں، اپنا علاج کریں۔ اور اگر ہمیں یہ بیماری نہیں ہے تو تب بھی اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھیں اور احتیاط کریں، اور مکمل احتیاط کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں نجات دے دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں صبر کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، یہ مسند احمد میں ہے، ترمذی میں اس کا زیادہ حصہ ہے اور کچھ حصہ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کہنے کے بعد یہ کہا، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، بیٹا یاد رکھو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی تنگی کے ساتھ آتی ہے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یاد رکھو کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ تنگی آتی ہے تو آسانی بھی آ جاتی ہے، اگر صبر ہو تو مدد بھی مل جاتی ہے، اور اگر آدمی تنگ دستی میں، تنگی میں ہو تو کشادگی بھی اس کو مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارا ایمان اور ہمارے صبر کا بھی امتحان لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی کامیاب کریں۔